بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں کی رضا رب کی عطا، ایک خوبصورت کہانی۔ ہری بھری پہاڑوں اور زرخیز وادیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی خاموش بستی آباد تھی۔ اس بستی کے گھر مٹی اور لکڑی سے بنے ہوئے تھے، گلیاں کچی تھیں اور صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا نم مٹی کی خوشبو اپنے ساتھ لاتی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ فضا میں زندگی کا احساس جگا دیتی تھی۔ مگر اسی بستی میں ایک ایسا بچہ بھی رہتا تھا جس کی زندگی سے بچپن کی ہنسی بہت پہلے چھن چکی تھی۔ اس بچے کا نام سلیم تھا۔ سلیم عمر میں تو کم تھا، مگر اس کے نازک کندھوں پر ذمہ داریوں کا ایک ایسا بوجھ تھا جو اکثر بڑے انسان بھی نہ اٹھا پائیں۔ اس کے والد کئی برس پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور اس کے بعد زندگی نے سلیم کے ساتھ نرمی برتنا چھوڑ دی تھی۔ گھر میں صرف وہ اور اس کی بیمار ماں رہ گئے تھے۔ ماں ایک طویل عرصے سے شدید بیماری میں مبتلا تھی۔ جسم کمزور ہو چکا تھا، سانس بھاری ہو جاتی تھی اور چلنا پھرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ ہر صبح سلیم اپنی ماں کی مدھم سانسوں کی آواز پر آنکھ کھولتا۔ وہ نیند اور خوابوں کو ایک طرف رکھ کر سب سے پہلے ماں کے پاس جاتا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا اور آہستہ سے پوچھتا، امی طبیعت کیسی ہے؟ ماں کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ بس اتنا کہتی، اللہ خیر کرے گا بیٹا۔ سلیم چھوٹے سے کچن میں جا کر جو کچھ میسر ہوتا اس سے ماں کے لیے ناشتہ تیار کرتا۔ کبھی دودھ ہوتا، کبھی صرف پانی میں تھوڑی سی چینی۔ پھر وہ گھر کو صاف کرتا، ماں کے بستر کو درست کرتا اور سورج نکلنے سے پہلے پرانے کپڑے پہن کر کھجوروں کی ٹوکری اٹھا لیتا۔ یہ کھجوریں وہ قریبی باغ سے گرے ہوئے پھل چن کر اکٹھی کرتا تھا۔ بازار کا راستہ آسان نہ تھا، کچی پگ ڈنڈیاں، بارش کے بعد پھسلتی مٹی، بہتا ہوا نالا، مگر سلیم ہر رکاوٹ خاموشی سے عبور کرتا۔ راستے میں وہ بچوں کو کھیلتے دیکھتا تو دل بھر آتا، مگر وہ نظریں جھکا کر آگے بڑھ جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی کھیل سے نہیں، قربانی سے لکھی گئی ہے۔ بازار میں وہ ایک کونے میں اپنی ٹوکری رکھتا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ کچھ لوگ خرید لیتے، کچھ سخت لہجے میں بات کرتے اور کچھ اس پر ہنستے کہ یہ بچہ تجارت کیا جانے۔ سورج سر پر آگ برساتا، پسینہ اس کے چہرے پر بہتا، مگر سلیم خود کو یہی کہہ کر سنبھالتا، یہ سب ماں کے لیے ہے۔ اکثر بچے اس کی ٹوکری سے کھجوریں اٹھا کر بھاگ جاتے۔ سلیم کبھی پیچھے دوڑتا، کبھی خاموش رہتا، دل دکھتا، آنکھیں نم ہوتیں، مگر وہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا۔ اس نے کم عمری میں سیکھ لیا تھا کہ زندگی میں گر کر اٹھنا ہی اصل طاقت ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ماں کی بیماری بڑھتی گئی۔ دوائیاں مہنگی ہو گئیں، کمائی کم پڑنے لگی۔ سلیم نے اپنی چیزیں بیچنا شروع کر دیں، کپڑے، برتن، حتیٰ کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جن سے اس کا دل جڑا تھا۔
ہر بار دل ٹوٹتا، مگر وہ خود کو سمجھاتا کہ ماں کی جان سب سے قیمتی ہے۔ راتوں کو وہ ماں کے پاس بیٹھا رہتا، اس کا ہاتھ تھامے، اس کی سانسیں گنتا۔ کئی راتیں اس نے زمین پر گزاری، سردی میں خوف کے ساتھ کہ کہیں صبح نہ آئے۔ وہ اکثر چھپ کر روتا تاکہ ماں کو اس کے آنسو نظر نہ آئیں۔ ایک دن بازار میں ایک بڑے تاجر نے سب کے سامنے اسے دھتکار دیا۔ اس کی ٹوکری ایک طرف کر دی گئی۔ سلیم خالی ہاتھ لوٹا۔ ماں کو دیکھ کر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ مگر دل اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس رات اس نے پہلی بار دل کی گہرائی سے دعا کی، یا اللہ، اب تو ہی میرا سہارا ہے۔ انہی دنوں ماں کی صحت میں معمولی بہتری آنے لگی۔ جیسے جیسے وہ سنبھلنے لگی، اس کی دعاؤں میں بھی شدت آ گئی۔ فجر کے بعد اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوتے، آنکھوں میں آنسو ہوتے اور زبان پر بس ایک دعا، اے اللہ، میرے بیٹے کے صبر کو قبول فرما، اس کی محنت میں برکت ڈال دے اور اسے کبھی ذلیل نہ ہونے دینا۔ سلیم یہ دعائیں سنتا تو اس کے دل میں عجیب سی طاقت آ جاتی۔ اسے ماں کی وہ بات یاد آتی جس میں وہ کہا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی دعا اور بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ سلیم جان گیا تھا کہ اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت موجود ہے۔ ایک دن بازار میں ایک بزرگ نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں رحم اور پہچان تھی۔ اس نے سلیم کی کہانی سنی اور بغیر کسی لالچ کے اس سے سامان مناسب قیمت پر خریدا، بلکہ زیادہ پیسے دیے۔ سلیم کو یقین نہ آیا۔ اس نے وہ پیسے دوائی پر خرچ کیے اور اللہ نے شفا عطا کر دی۔ ماں کی صحت دن بدن بہتر ہونے لگی۔ گھر میں سکون اتر آیا۔ سلیم کی ایمانداری اور صبر کی شہرت پھیلنے لگی۔ لوگ اس پر اعتماد کرنے لگے۔ جو بازار کبھی اس کے لیے آزمائش تھا، وہی اب اس کے رزق کا وسیلہ بن گیا۔ سلیم نے کبھی اس کامیابی کو اپنا کمال نہیں سمجھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا، یہ سب میری ماں کی دعا اور میرے رب کی عطا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کی مثال دینے لگے۔ مائیں اپنے بچوں کو اس کی کہانی سناتی، بچے اس جیسا بننے کا خواب دیکھتے۔ ایک شام سلیم اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا غروب آفتاب دیکھ رہا تھا۔ ماں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا، اللہ نے تجھے اس لیے بلند کیا کہ دنیا جان لے، ماں کی دعا کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یوں سلیم کی زندگی اس بات کی زندہ مثال بن گئی
کہ جب صبر، ایمان اور ماں کی خدمت ایک ساتھ ہو جائیں تو اللہ خود انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی تھی سلیم کی کہانی۔ اور یہی تھی ماں کی دعا کی طاقت۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔